طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے چوتھے درس میں ہم ایسے سورہ کی شرح کریں گے جو کہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، اور وہ ہے سورۃ الاخلاص. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. کلمت قل میں یہاں حرف القاف ہے. ہم قاف کو زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے، جو کہ قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر یہاں حرف اللام پہ جزم ہے، ہم لام کو جزم سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. دھیان رہے وہ حروف القلقلہ میں سے نہیں ہے، اسے ہلا کے نہیں پڑھنا ہے. قل ہوا، کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے، لہذا پیش کو ظاہر کرنا ہے. واو پہ زبر ہے تو اس کا بھی دھیان رہے، جو کہ یہاں لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ. یہاں اس کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب واو پہ زبر ہے، لہذا ہم لفظ الجلالہ کو ایسے پڑھیں گے هو اللہ، جو کہ ایک عام قاعدہ ہے کہ لفظ الجلالہ سے پہلے اگر حرف پہ زبر ہو یا پیش ہو یا لفظ الجلالہ سے آیت شروع ہوتی ہے تو ہم اسے تفخیم سے ادا کریں گے بھاری آواز میں، لیکن اگر اس سے پہلے زیر ہو تو ہم اسے پتلی آواز میں پڑھتے ہیں. کلمت احد میں یہاں حمزہ قطع ہے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، تو ہم حمزہ کو وہیں سے پڑھیں گے. ہا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. آخری میں جو کہ آیت یہاں ختم ہوتی ہے تو ہم دال پہ روکیں گے تو اس پہ جزم سے روکیں گے، لہذا یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. یہاں قلقلہ کبریٰ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہاں بھی لفظ الجلالہ کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور آخری میں ہاں پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت الصمد میں یہاں جو کہ حرف الصاد پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر صاد کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الصاد ہے تو یہ 2 صاد ہے، صاد ساکن اور صاد متحرک زبر سے، لہذا تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. صاد کو ہم بھاری آواز میں بھی پڑھیں گے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے. الصمد. آخری میں ہم دال پہ روکیں گے تو اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے، کیونکہ یہاں بھی حکم ہے قلقلہ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کلمت لم کے آخری میں میم پہ جزم ہے، یہاں حکم ہے اظہار شفوی، ہم میم کو ظاہر کریں گے اور اسے بغیر غنہ کے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت یلد میں یا پہ زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے، ہم اسے ادا کریں گے. آخری میں دال پہ جزم ہے، یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ، ہم اسے ہلائیں گے، وہ چاہے ہم کلمت یلد پہ رکیں یا آیت کو ساتھ میں پڑھیں، دونوں حالت میں دال کا حکم ہے قلقلہ، تو ہم اسے ایسے پڑھیں گے لم یلد ولم. کلمت ولم کے آخری میں یہاں بھی میم کا حکم ہے اظہار شفوی، ہم اسے ظاہر کریں گے. کلمت یولد کے آخری میں یہاں بھی ہم دال پہ رکیں گے تو ہم اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کلمت ولم کے آخری میں یہاں میم پہ جزم ہے، یہاں بھی میم کا حکم ہے اظہار شفوی، تو اس کا دھیان رہے. کلمت یکن میں یا پہ زبر ہے اور کاف پہ پیش ہے، یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. آخری میں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف اللام آتا ہے کلمت لہو میں،
جو کہ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کر دینا، تو ہم نون کو لام میں داخل کر کے بغیر غنہ کے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ یکل لہو، کلمت لہو میں یہاں ہاں پہ یہ علامہ ہے الٹا پیش، اس کا مطلب ہے یہاں مد صلہ صغرا ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ لہو کفون، کلمت کفون میں کاف پہ پیش ہے اور فا پہ بھی پیش ہے، دھیان رہے ہم یہ دونوں کو پیش سے پڑھتے ہیں، اگر ہم کوئی حرف کی حرکت بدلتے ہیں تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے، لہذا سب حرکات کا دھیان رہے۔ کفون، کلمت کفون میں یہاں واو پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الالف آتا ہے کلمت احد میں، جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے، گویا کہ یہاں حرف النون ہے۔ حمزہ حروف الابہار میں سے ہے، ابہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہ تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن ادا کریں گے اور بغیر کوئی غنہ کے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ کفون احد، کلمت احد کا شرح ہو چکا ہے، اس کے احکام کا دھیان رہے، ہم آخری میں اس پہ رکیں گے تو جزم سے رکیں گے، لہذا اسے ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب آپ سورۃ الاخلاص کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بس آج ہم اپنا درس یہیں ختم کرتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔